حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ ہم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ مہمان باہر سے تشریف لائے تو ان سے ایک بات فرمائی، قرآنوں نے سنی بھی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جن جن راستوں سے گزر کے آئے ہو اور جن جن راستوں پہ تشکیل ہو کر جماعتوں میں جاؤ گے، وہ سب کے سب راستے، اور جو تمہیں دیکھیں اور جن کو تم دیکھو، جو تمہیں دیکھیں جن کو تم دیکھو، اور جو ہوائیں تمہیں چھوئیں، اور پھر وہ جس غلے اناج پھل پہ پڑیں اور وہ جو استعمال کرے، اللہ عز و جل ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ ہدایت والی محنت ہر ایک مسلمان کا، ہر ایک داعی کا، ہر ایک تبلیغی کا، ہر مرد عورت کا یہ غم ہو جائے کہ کیسے انسانیت کامیاب ہو جائے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلا حکم ہے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ۔ تو یہ جو مجمع یہاں پہ آیا ہوا ہے، ہم خود نہیں آئے عزیزوں، اللہ نے دیکھا ہے رحمت سے، اللہ نے چنا ہے ایک ایک کو، مختلف قوموں کے لوگ ہیں، مختلف نسلوں کے لوگ ہیں۔ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں بھائی میں میاں فیملی، میاں برادری سے ہوں، کوئی کہتا ہے ہم خٹک ہیں، کوئی کہتا ہے ہم فلاں کھیل کے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم فلاں گاؤں کے ہیں، ایسا ہے نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں اس تشریح بیان کی گئی، مختلف قوموں والے، مختلف نسلوں والے، مختلف زبانوں والے جب ایک جگہ مجتمع ہو دین کی فکر میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ جل جلالہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ تو گناہ تو معاف ہو گئے جب گھر سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ پہلا قدم مغفرت کا ہے، اور پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے قوموا مغفورا لکم، اے لوگوں اٹھو اس مجمع سے، قد بدل السیئات، تمہاری گناہوں کو تبدیل کر دیا گیا، تحقیق تم سب کے گناہ الحسنات، نیکیوں میں مبدل ہو گئے۔ اور یہ محنت مفتاحا للخیر ہے، اور یہ محنت مغلاقا للشر ہے۔ ایک جماعت بنتی ہے مسلمانوں کی اور وہ نکلتی ہے، اللہ جل جلالہ ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں، کفر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، فسق و فجور والے لوگ توبہ طائب ہو جاتے ہیں جماعت کے نکلنے سے، صرف ابھی محنت نہیں شروع کی۔ اور ان کے قدم جہاں جہاں لگیں، جن جن علاقوں پہ گزریں، اللہ جل جلالہ لوگوں کی زندگیاں بدل رہے ہوتے ہیں۔ وہ بیچارے تو سیدھے سادے بھولے بھالے اللہ والے 2 دن ایک مسجد میں کام کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے عزیزوں یہ محنت نبیوں کی محنت ہے، اور ہم اس محنت کے سیکھنے والے ہیں۔ جتنا بھی مجمع ہے، میں بھی، آپ بھی، ہم سب کیا ہیں؟ سیکھنے، اور سیکھنے میں بھی کیسے؟ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سیکھتڑ ہے۔ سیکھتڑ سے مراد کیا تھا کہ سیکھنے میں بھی جو بہت ادنا درجے والا ہو، مبتدعین ہو، ابتدائی درجے والا ہو، وہ لوگ ہیں ہم اس وقت۔ اس لیے کہ اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ جب تک انسان سیکھنے والا ہوگا غلطی بھی ہوگی۔ جیسے بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا، ایک چھوٹا بچہ ہو، ابھی وہ قدم نہیں اٹھاتا، ہاتھ پہ بھی چلتا ہے، پاؤں کو بھی استعمال کرتا ہے، گھٹنوں کے بل، لیکن جب آہستہ آہستہ شروع ہو جاتا ہے چلنا تو والدین، اس کے بھائی بہن بڑے، اور وہ اس کو سراہتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک قدم لیتا ہے، حالانکہ اسے چلا نہیں ہے، ایک قدم اٹھایا، پھر چارپائی کو پکڑ لیا، پھر ماں نے اٹھا لیا، پھر بھائی نے ہاتھ دے دیا۔ لیکن چونکہ سیکھنے والا ہے قدم، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سراہا جاتا ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ اور جب پہلے لفظ بولتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بولنا شروع کر دیا، حالانکہ اس نے ایک لفظ بولا ہوتا ہے، وہ بھی صحیح سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اسی طرح میرے عزیزوں، موت تک اس کام کو سیکھنا ہے، یہ نیت ہے نا انشاءاللہ۔